کریم آقا کو سارا واقعہ سنا ہے کہ اللہ کی بندی رات کو مجھ سے ہم بستر بھی ہوئی ہے. تو کریم آقا مسکرائے، فرمایا دعا فرمائے یا اللہ اس کی ضیاء کا بدلہ اسے احسن طریقے سے عنایت فرما دینا. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دفن فرمایا، ان کا جنازہ پڑھا، دفن فرمایا. روایت میں موجود ہے کہ اگلے سال اللہ رب العزت نے ان دونوں کو 2 جڑواں بیٹے عنایت فرمائے تھے. اگر محبت مصطفیٰ کی دعویٰ ہے تو پھر ان کے لیے تیار بھی رہنا پڑتا ہے. تجھے تکالیف بھی اٹھانی ہوگی، مصیبتیں بھی ایسی تمہاری طرف آئیں گی جیسے تیر اپنے نشانے کی طرف چلتا ہے، گولی جیسے اپنی نشانے کی طرف چلتی ہے. تو اگر سختی آئی، مصیبت آئی، تکلیف آئی اور تمہارے دل میں محبت رسول کی وہ چنگاری ہو تو پھر اسے بجھانے نہ دینا، کیونکہ اگر دنیا میں تجھے اس کا بدلہ نہ مل سکے تو آخرت تمہاری ہی ہے. رب نے آخرت تمہاری لیے رکھی ہوئی ہے. اور اگر دنیا میں آپ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے محبتوں کا ثبوت دیا اور آپ کو کوئی مصیبت نہیں آئی تو پھر بھی رب کی طرف سے کرم ہی کرم ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت اور مودت اور الفت رکھتے ہیں. اور اس کے بعد حضور جو ہے وہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہ تو پھر وبالمؤمنین رؤوف الرحیم بھی ہے. تو اگر ان کی نگاہ التفات ہماری طرف اٹھ جائے، یہ جو حضرت بیان کر رہے تھے کہ جی یہ جناب وکیل صاحب بیان کر رہے ہیں کہ فلاں ہستی ہے، یہ فلاں ہستی ہے، یہ فلاں ہستی ہے، یہ ساری ہستیوں کو جو ہست ملی ہوئی ہے نا، جو کمال ملی ہوئے ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کے دھول سے ملی ہوئے ہے. جناب ہارون الرشید بڑے عادل بادشاہ گزرے ہیں، تھے بادشاہ مطلق العنان. اور ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے عمرہ یا حج کے دوران. تو کہا یہاں میں حاضر ہوں تو مجھے یہاں پر اپنی مملکت اور اپنی سلطنت اور اپنی بادشاہی کا اظہار نہیں کرنی چاہیے. بس ایک مشکیزہ کاندھے پہ ڈالا، لباس تبدیل کیا. اس وقت عرب لوگوں کو جب زیادہ گرمی لگتی تھی تو اپنے منہ کو ڈھانپ لیتے تھے، منہ کو ڈھانپا. اور جو حاجی آئے ہوئے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، جو مہمان آئے ہوتے تھے ان کو مشکیزے سے پانی پلایا کرتے ہوتے. شام کو جب اپنی جگہ جاتے جہاں ان کا اقامت گاہ تھا تو پھر اپنا لباس پہن لیتے، لیکن جب بارگاہ نبوی میں حاضر ہو جاتے تو بس فقیر بن کے آ جاتے. ان کے زیر نگین ان کا حمص کا علاقہ تھا اور حمص کا ایک گورنر، وہ بھی سننے میں آیا، کسی نے ان کو بتایا کہ آپ کا گورنر جو حمص کا گورنر ہے وہ آیا ہوا ہے، لیکن بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آیا ہوا ہے، بڑے ان کے ساتھ گھوڑے ہیں، بڑے فاخرہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور بارگاہ رسالت میں